ونوحا اذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظیم۔ ونوحا، اور یاد کر نوح علیہ السلام کو، اذ نادا من قبل، جب پکارا انہوں نے، من قبل، اس سے پہلے، یعنی لوط علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام سے پہلے، فاستجبنا لہو، پس ہم نے قبول کی ان کی پکار، فنجیناہ، بس ہم نے نجات دی ان کو، وَأَهْلَهُ، اور ان کے اہل کو، من الکرب العظیم، بہت بڑی مصیبت سے، بہت بڑے غم سے، وَنَصَرْنَاهُ، اور ہم نے ان کو کی مدد کی، یعنی بچایا ان کو، من القوم الذین، اس قوم سے، کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، انہم کانوا قوم سوء، بے شک تھے وہ قوم سوء، برے۔ آگے، فَأَغْرَقْنَاهُمْ، پس ہم نے انہیں غرق کیا، اجمعین، سب کو، وَدَاؤد، اور یاد کر داؤد علیہ السلام کو، وَسُلَيْمَانَ، اور سلیمان علیہ السلام کو، اِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ، جب وہ فیصلہ کر رہے تھے، فی الحرث، کھیتی کے اندر، اِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ، جب چر گئیں اس میں قوم کی بکریاں، وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اور ہم ان کے فیصلے کے وقت شاہدین، حاضر تھے، فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، پس ہم نے سمجھ دی اس کی سلیمان علیہ السلام کو، وَكُلًّا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اور ہر ایک کو ہم نے نبوت اور علم عطا کیا، وَسَخَّرْنَا مَعَ داؤد الْجِبَالَ، اور ہم نے مسخر کیا، تابع کیا داؤد علیہ السلام کے پہاڑوں کو، یسبحنا، وہ تسبیح بیان کرتے، والطیر، اور پرندوں کو بھی مسخر کیا، وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور بے شک ہم ہی کرنے والے ہیں۔ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام دونوں برگزیدہ پیغمبر ہیں اور باپ بیٹے ہیں۔ کیا ہیں؟ باپ بیٹے ہیں۔ داؤد علیہ السلام والد ہیں اور سلیمان علیہ السلام ان کے فرزند ہیں۔ قرآن کریم فرماتا ہے دونوں کو ہم نے نبوت اور علم و حکمت عطا کیا، لیکن چونکہ داؤد علیہ السلام والد تھے تو والد کے سامنے اس کے بیٹے کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ نے ان کو مزید ایک فیصلے میں فہم عطا فرمایا۔ واقعہ یہ ہوا، کیس آیا ان کے پاس کہ ایک کھیتی ہے کسی کی، اس میں کسی دوسرے شخص کی بکریاں چر گئی ہیں اور ساری کھیتی بھی خراب بھی کر دی ہے اور کھا بھی لی ہے، برباد کر دی ہے۔ اب داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا کیا؟ انہوں نے فیصلہ یہ ارشاد فرمایا کہ کھیتی کی قیمت لگائی جائے، جو نقصان ہوا ہے اس کی قیمت کتنی ہے۔ جب کھیتی کی قیمت، اس نقصان کی قیمت تخمینہ لگایا گیا تو وہ اتنی ہی بنتی تھی کہ جتنی کی ٹوٹل بکریاں تھیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو داؤد علیہ السلام نے فیصلہ یہ سنایا کہ یہ بکریاں کس کو دے دی جائیں؟ اب کھیتی کے مالک کو دی جائیں، جتنے کا اس کا نقصان ہوا ہے کھیتیاں اس کے حوالے، یہ بکریاں اس کے حوالے کر دی جائیں، وہ مالک بن جائے گا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں فیصلہ کر دوں، ایک سے بہتر فیصلہ ان دونوں کے حق میں نہ فمن۔ وہ کیا فیصلہ کیا؟ ان کا فیصلہ یہ تھا سلیمان علیہ السلام کا کہ انہوں نے کہا بکریاں اس کھیتی والے کے حوالے کر دی جائیں، یہ اس سے فائدہ لیتا رہے، بال اتارتا رہے، دودھ ہو، یہ اس سے کیا کرتا رہے؟ فائدہ حاصل کرتا رہے ان بکریوں سے۔ کب تک کے لیے؟ جب تک کے لیے یہ بکریوں والا اس کھیتی کو بکریوں والے کے حوالے کر دیا جائے
کہ تو اس کے اندر گوڈی بھی کر، ہل بھی چلا اور فصل بو۔ جب فصل دوبارہ اسی حالت تک پہنچ آئے جس حالت میں کیا تھی، پہلے تھی، تو اپنی بکریاں واپس لے لے اور کھیتی اس کو کیا کر دے۔ تو اس طرح دونوں کے پاس ان کا مال کیا ہو جائے گا، باقی رہ جائے گا۔ اب آپ کہیں گے کیا داؤد علیہ السلام کا فیصلہ غلط تھا؟ نہیں، نعوذ باللہ، وہ غلط نہیں تھا۔ کیا وہ غلط نہیں تھا؟ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اس فیصلے میں سلیمان علیہ السلام کے فیصلے میں قوم کا فائدہ کیا تھا، زیادہ تھا، ان کا فائدہ زیادہ تھا، تو اس لیے اس کو ترجیح دے دی اور اللہ رب العزت نے دی۔ تو گویا کہ سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ اللہ نے لاگو فرما دیا اور داؤد علیہ السلام کا فیصلہ اللہ نے منسوخ فرما دیا، اور یہ نسخ ہوتا رہا۔ ٹھیک ہے جی، سنیے ذرا، فرمایا و داؤد و سلیمان، اور داؤد و سلیمان اذ یحکمان، جب وہ فیصلہ کر رہے تھے، فی الحرث، کھیتی میں، اذ نفشت فیہ غنم القوم، جب چر گئیں اس میں بکریاں قوم کی، وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شاہدین، اور بے شک ہم تھے ان کے فیصلے کے وقت شاہدین، حاضر، فَفَهَّمْنَاهَا، پس ہم نے سمجھا دیا وہ فیصلہ سلیمانہ، کس کو، سلیمان علیہ السلام کو۔ اور یہ نہیں کہ داؤد علیہ السلام کی توہین نہیں، وہ خوش ہوں گے، کیا ہوں گے، کہ جب انسان اپنے بیٹے کی قابلیت دیکھتا ہے، اس کے شرف کو دیکھتا ہے، تو کیا ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، اور تسلی ملتی ہے کہ میرا وارث کیا ہے، قابل ہے اور لائق ہے۔ آگے وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اور ہر ایک کو ہم نے دیا حکماً، نبوت، وعلما، اور علم سمجھ، وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ، اور ہم نے مسخر کیے داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو، پہاڑ یسبحنا، تسبیح کرتے تھے۔ کیسے؟ قرآن دوسرے مقام پہ کہتا ہے یا جبالو اوبی معہو، جب داؤد علیہ السلام تلاوت کرتے اپنی کتاب زبور کی، یا رب کی حمد بیان کرتے خوبصورت آواز میں، تو یہ کھڑے ہوتے تو ان کی لے میں لے پہاڑ بھی ملانے لگتے۔ کیا منظر ہوگا، ہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ تو فرمایا مسخر کیے، تابع کیے ہم نے اس کے ساتھ، داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ، یسبحنا، تسبیح بیان کرتے تھے، والطیرا، اور مسخر کیا ہم نے ان کے ساتھ پرندوں کو، وَكُنَّا عَالِمِينَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور ہم ہیں کرنے والے۔ یہ سارا کچھ کس نے کیا؟ اللہ نے۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ، اور ہم نے سکھایا داؤد علیہ السلام کو، کیا چیز سکھائی؟ صنعۃ لبوس، کاریگری لباس کی۔ لبوس یہاں مراد عام لباس نہیں، زرع ہے، کیا؟ ہاں، صنعۃ لبوس، کس چیز کی کاریگری، کس کی بولو؟ زروں کی، لوہے کا لباس ہوتا تھا، اور اللہ نے ان کے ہاتھوں میں لوہا، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے ان کے لیے لوہا نرم کر دیا، اور کڑیاں بنانے کا طریقہ بھی بتا دیا کہ ایسے ایسے کڑیاں بنائیے، یوں زرہ تیار کیجئے۔ فرمایا صنعۃ لبوس لکم، تمہارے لیے لباس، لتحصنکم من بأسکم، تاکہ بچائے تمہیں من بأسکم، تمہاری لڑائی سے۔ تو زرہ پہنو گے تو تمہیں تمہاری لڑائی سے کیا کرے گا؟ بچائے گا۔ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، پس کیا ہو تم شکر ادا کرنے والے؟ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، اور تابع کیا، مسخر کیا ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے، الرِّيحَ، ہوا کو، عاصفةً، کیسی ہوا؟ تیز و تند ہوا، تجری بِأَمْرِهِ، چلتی تھی وہ ہوا، بِأَمْرِهِ، سلیمان علیہ السلام کے حکم سے، إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اس سرزمین کی طرف جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ کس کی طرف؟ شام کی طرف، بیت المقدس کی طرف، یا اس کے علاقے میں کوئی خاص جگہ ہوگی۔ سلیمان علیہ السلام تخت کے ذریعے ہوا پہ اڑتا ہوا تخت جاتا، اور قرآن دوسرے مقام پہ کہتا ہے غدوها شہر ورواحها، کہ دن کا پہلا حصہ وہ ایک مہینے کی مسافت طے کرتا،
اور دن کے پچھلے حصے کتنے؟ تو گویا کہ ایک دن میں کتنی سفر طے کرتا؟ مسافت 2 مہینوں کی مسافت طے کرتا، ہوا کی دوش پہ ان کا تخت اڑتا۔ آگے وَمِنَ الشَّيَاطِينَ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہیں ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے، جاننے والے۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينَ، اور مسخر کیے ہم نے ان کے لیے، مِنَ الشَّيَاطِينَ جنات میں سے، شیاطین یعنی سرکش جنات میں سے، مَن يَغُوصُونَ لَهُ جو ان کے لیے غوطہ لگاتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ غوطہ لگاتے تھے۔ کدھر؟ سمندر میں غوطے لگاتے تھے اور وہاں سے مونگے، موتیاں اور جواہرات نکالتے تھے۔ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اور کرتے تھے عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ کام اس کے علاوہ، یعنی پانی میں سمندروں میں غوطہ زنی کے علاوہ اور بھی کام کرتے تھے۔ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور بے شک ہم ان کی حفاظت کرنے والے تھے۔ یعنی جنات شیاطین تو بندے کو نقصان نہیں پہنچاتے، اتنے ان کے ساتھ تھے۔ اشارہ دیا کہ ہم ان کی کیا کرنے والے تھے؟ حفاظت کرنے والے تھے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ، اور یاد کر ایوب علیہ السلام کو، اِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ جب پکارا انہوں نے اپنے رب کو، أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ کہ بے شک پہنچی ہے مجھے تکلیف، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ اور تو سب بڑا رحم کرنے والا ہے رحم کرنے والوں میں سے۔ یعنی مہربانیاں تو باقی لوگ بھی ایک دوسرے پر کرتے ہیں، لیکن سب سے بڑا مہربان تو ہے۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ پس ہم نے دعا قبول کی ان کی عاجزی، ان کی پکار قبول کی۔ فَكَشَفْنَا پس ہم نے دور کر دی، مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وہ جو اس کے ساتھ تھی، من ضُرٍّ تکلیف، ان پر جو تکلیف تھی وہ ہم نے دور کر دی۔ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ اور دیا ہم نے ان کو ان کا اہل، وَمِثْلَهُمْ اور ان جیسا، مَعَهُمْ اور بھی ان کے ساتھ، ان جیسا ان کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ رحمتم من عندنا یہ مہربانی ہے ہماری طرف سے، وذکرى للعابدین اور نصیحت ہے للعابدین عبادت کرنے والوں کے لیے۔ ایوب علیہ السلام تو دیکھو کتنے نبیوں کا ذکر چل رہا ہے، ہم نے سب کو آزمائشوں میں ڈالا، سارے رب کے سامنے عاجزیاں کرنے والے تھے۔ کیا؟ یہ سب عاجزیاں کرنے والے۔ ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے، کیا ہو گئے؟ شدید بیمار ہو گئے، کئی سال بیماری میں گزارے، بچے بھی فوت ہو گئے، مال بھی سب لے لیا گیا، ایک بیوی ان کی خدمت گار ہر وقت ان کی خدمت میں لگی رہتی تھی۔ انشاءاللہ تفصیلی ذکر ان کا آ رہا ہے اگلے مقام پہ۔ آخر جب بیماری اس حد تک بڑھی کہ وہ پریشان ہو گئے اور اللہ کی بارگاہ میں التجا کر بیٹھے، اور التجا کیا کی؟ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، تو بہت بڑا مہربان ہے، رحمت کرنے والا ہے۔ تو اللہ نے وہ تکلیف ان سے کیا کر دی؟ اٹھا دی، دور کر دی، اور ان کے جو بچے فوت ہوئے تھے وہ بھی کیا کر دیے؟ واپس کر دیے، اور اتنے اور بھی عطا کر دیے، وہ بھی عطا کیے اور اتنے اور بھی اللہ نے عطا کر دیے۔ صحت بھی مل گئی، بیوی بھی تندرست و توانا، خود بھی صحت مند و توانا ہو گئے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ اپنے مقام پہ تفصیل آ رہی ہے اس کی۔ اب ذرا آپ اندازہ لگائیں ہمارے لوگوں کو، کچھ لوگ یہاں کہتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے اور نعوذ باللہ ان کے جسم میں کیا پڑ گئے تھے؟ کیڑے پڑ گئے۔ یہ ساری باتیں اسرائیلیات کی ہیں۔ اللہ اپنے پیغمبروں کو آزمائش میں ضرور ڈالتا ہے، لیکن ایسی بیماری کہ جس کو لوگ عبرت سمجھ لیں، ایسی بیماری جس سے ان کی توہین ہو جائے، اس طرح کی آزمائش میں اللہ انہیں نہیں ڈالتا کہ لوگ ان سے نفرت کرنے لگیں۔ بیمار ہوئے تھے، کیڑے نہیں ڈالے، ٹھیک ہے نا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ بلکہ انبیاء تو وفات کے بعد بھی ان کے جسم میں کیڑا نہیں لگ سکتا۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہ باتیں وہی لوگ کرتے ہیں جن کا یہ بھی نظریہ ہے۔ وفات کے بعد تو پیغمبر کے جسم میں کیڑا نہیں مانتے، لیکن زندہ پیغمبر میں کیا مانتے ہیں؟
کیڑے مانتے نعوذ باللہ، یہ بالکل غلط ہے۔ ہاں بیمار ضرور ہوئے تھے، آزمائش آئی تھی، التجا کی، اللہ نے اٹھا لی ہے۔ جب قرآن نے نہیں بتایا کیڑوں کا، حدیث کے اندر نہیں ہے اس کا ذکر، تو ہمیں ایسی باتوں کو پیغمبر کی ذات کی طرف منسوخ کرنے کی حاجت ہی کیا ہے، ضرورت ہی کیا ہے؟ جبکہ ہم تو یہ کہتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، کہ انبیاء کی وفات کے بعد بھی زمین پر حرام ہے کہ ان کے جسموں کو کیڑا کھائے۔ تو وفات کے بعد ان کا یہ اعزاز ہے، تو زندگی میں تو اعزاز زیادہ ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اگر زیادہ نہیں بھی ہے تو کم از کم توہین نہیں ہو کرتے اللہ ان کی، ٹھیک ہے جی۔ آگے وہ اسماعیل، اور یاد کر اسماعیل علیہ السلام کو، وہ ادریس، اور ادریس علیہ السلام کو، وہ ذوالکفل، اور ذوالکفل کو، کل من الصابرین، سب تھے صبر کرنے والے، وَأَدْخَلْنَاهُمْ، اور ہم نے داخل کیا ان کو، فی رحمتنا، اپنی رحمت میں، انہم من الصالحین، بے شک تھے وہ صالحین میں سے، وَظَنُّونِ، اور یاد کر حضرت یونس علیہ السلام کو، وَظَنُّونِ، مچھلی والے کو، نون کس کو کہتے ہیں؟ بڑی مچھلی کو، تو وَظَنُّونِ، اور یاد کر مچھلی والے کو، اِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، جب وہ نکل پڑے، چل پڑے، مغاضباً، غضبناک ہو کر، قوم سے ناراض ہوئے اور چلے گئے۔ اس کی تفصیل گزر چکی ہے سورۃ یونس کے اندر، جب فرمایا اِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ، تو یونس علیہ السلام نے خیال کیا، أَلَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، کہ ہم ان پہ تنگی نہیں کریں گے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ ہم تنگی نہیں کریں گے، کیوں؟ ان کو پہلے کہا گیا تھا کہ قوم کو سمجھائیے، مان جاؤ، نہیں تو 3 دن کے اندر کیا آ جائے گا؟ عذاب آ جائے گا۔ جب 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، اور تیسرا دن گزرنے لگا، تو تیسرا دن ابھی وقت باقی تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام کیا ہو گئے؟ پہلے نکل گئے۔ جب نکل گئے، قوم نے پیچھے دیکھا کہ یونس علیہ السلام تو نظر نہیں آ رہے۔ جب نہیں نظر آ رہے تو وہ ڈر گئے، سمجھ گئے کہ اب آنا عذاب کا یقینی ہے، تو وہ رونے لگے، التجا کی سچی انہوں نے، اور التجا کی، اللہ نے ان سے عذاب کیا کر دیا؟ ٹال دیا، اور یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا، ٹھیک ہے۔ آگے تو فنادا فی الظلمات، پس پکارا انہوں نے، فی الظلمات، اندھیروں میں۔ کتنے اندھیروں میں؟ 3 اندھیرے، مچھلی کا اندھیرا، پیٹ کا اندھیرا، سمندر کی گہرائی تہ کا اندھیرا، اور رات کا اندھیرا۔ تو فنادا فی الظلمات، پس پکارا اندھیروں میں، کیا پکارا؟ اللہ الہ الا انت سبحانک، اللہ الہ، کہ بے شک کوئی الہ نہیں، الا انت، مگر تو، سبحانک، تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہوں اپنی کمی کرنے والوں میں، اپنا نقصان کرنے والوں میں، یا انی کنت من الظالمین، بے شک میں ان لوگوں میں سے ہوں جن کے پاس اسباب نجات کم ہیں۔ کمی کا معنی کیا ہے؟ یعنی اسباب نجات کم ہیں میرے پاس۔ ظاہر بات ہے، اسباب نجات کیا ہے؟ مچھلی کے پیٹ میں، سمندر کی تہ میں، ٹھیک ہے۔ یہاں ظلم سے مراد وہ نہیں ہے جو ہم معنی کرتے ہیں، میں کن میں سے ہوں؟ ظالمین میں سے۔ پیغمبر کبھی ظالمین میں سے نہیں ہوتا۔ فنادا فی الظلمات، پس پکارا اندھیروں میں، اللہ الہ الا انت، کہ نہیں ہے کوئی الہ، یعنی اس اندھیرے میں کوئی بچانے والا نہیں، اس اندھیرے میں کوئی میری پکار سننے والا نہیں، الا انت، مگر تو، سبحانک، تو پاک ہے شریکوں سے، کمزوروں سے، انی کنت من الظالمین، بے شک ہوں میں ان میں سے جن کے پاس اسباب نجات کم ہیں۔ فاستجبنا لہ، پس قبول کی ہم نے ان کی التجا، ونجیناہ من الغم، اور ہم نے ان کو بچایا غم سے، وکذالک ننجی المؤمنین، اور اسی طرح ہم نجات دیتے ہیں مومنوں کو۔ وزکریا، اور یاد کر زکریا علیہ السلام کو، اذ نادا ربہ، جب پکارا انہوں نے اپنے رب کو، لا تذرنی فردا، نہ چھوڑ مجھے فردا، اکیلا، وانت خیر الوارثین، اور بے شک تو بہترین وارثین میں
سے، یعنی تو ہی سب چیزوں کا مالک ہے، لینے والا ہے۔ فاستجبنا لہو، پس قبول کی ہم نے ان کی التجا، ووہبنا لہو یحییٰ، اور ہم نے دیا ان کو بیٹا یحییٰ، واصلحنا لہو زوجہ، اور ہم نے درست کر دیا یعنی ٹھیک کر دیا ان کی بیوی کو، بانچ تھی تو ٹھیک ہو گئی۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، انہم، پوری صورت میں جتنے نبیوں کا ذکر ہے سب کی طرف اشارہ ہے، خلاصہ ہے صورت کا۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، بے شک تھے وہ سارے جلدی کرنے والے، فی الخیرات، نیکی کے کاموں میں، دین کے کام میں وہ کیا کرنے والے تھے؟ سستی نہیں، جلدی کرنے والے تھے۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور پکارتے تھے وہ ہمیں رغباً، رغبت کے ساتھ، ورہبا، اور ڈر کے ساتھ، امیدیں بھی ہوتی تھیں اور ڈر بھی ان کو ہوتا تھا۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور تھے وہ ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے۔ تو دیکھو جتنے بھی برگزیدہ گزرے ہیں سارے مصیبتوں میں مبتلا کیے گئے، سارے عاجزی کرنے والے تھے، تو معلوم ہوا کہ جتنے بھی برگزیدہ ہوں الہ ہو سکتے، الہ اکیلا اللہ ہے۔ تو وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، واللتی، اور وہ عورت، مراد کون ہے اس سے؟ حضرت مریم علیہ السلام، فرمایا واللتی، اور وہ عورت، احسنت فرجہا، جس نے حفاظت کی اپنے ناموس کی، فرجہا یعنی اپنی عزت ناموس کی، فنفخنا فیہا، پس پھونکا ہم نے اس میں، من روحنا، اپنی طرف سے روح۔ فیہا کی ضمیر گریبان کی طرف ہے، کیا؟ ہاں، آپ کا ذہن کہیں دوسری طرف نہ چلا جائے، میں گزشتہ سال اس پہ حوالے لکھوائے ہیں، ٹھیک ہے؟ فیہا کی ضمیر گریبان، ٹھیک ہے؟ تو جبریل آئے تھے اور انہوں نے ان کے گریبان میں کیا ماری؟ پھونک ماری۔ یہ بھی کہا گیا آگے، اور بنایا ہم نے انہیں اور ان کے بیٹے کو آیۃ للعالمین، نشانی جہان والوں کے لیے۔ ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، بے شک یہ تمہارا دین ہے ایک ہی دین، امتن بمانے دین، تو معنی کیا ہے آیت کا؟ یہ دیکھو جتنے بھی نبی گزرے ان سب کا دین کیا تھا؟ تو ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، بے شک یہ ہے تمہارا دین ایک ہی دین۔ اور امام مدارک، امام نصفی کیا لکھتے ہیں؟ الامت الملت، الامت الملت، وہذہ الاشارۃ، وہذہ الاشارۃ الی ملت الاسلام، اور یہ اشارہ کس کی طرف ہے؟ ملت اسلام کی طرف ہے۔ وہی ملت جمیع الانبیاء، اور یہ ملت ہے سارے نبیوں کی۔ فرمایا ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم، اور میں تمہارا رب ہوں، فاعبدون، پس میری ہی بندگی کرو، وتقطعوا امرہم، لیکن بجائے ایک دین پر رہنے کے اور ایک الہ کی عبادت کرنے کے، بعد کے آنے والوں نے تقطعوا امرہم بینہم، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اپنا دین، بینہم، آپس میں۔ امرہم سے مراد کیا ہے؟ دین، تو کاٹ دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا انہوں نے اپنا دین، بینہم، آپس میں۔ کل الینا راجعون، سب ہماری طرف لوٹ کر آنے والے ہیں۔ فمن یعمل من الصالحات، پس جو کوئی عمل کرے گا نیک، وہو مؤمن، درا حالے کہ وہ مومن ہو، فلا کفران لسعیہ، پس نہیں ناقدری کی جائے گی، لسعیہ، اس کی کوشش کی، اس کی کوشش کی ناقدری نہیں ہوگی۔ وَإِنَّا لَهُ کاتبون، اور بے شک ہم اس کو لکھنے والے ہیں، یعنی کوئی عمل رہے گا نہیں جس کو لکھا نہ گیا ہو، ہاں لکھیں گے اور بدلہ دیں گے۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ، اور لازم ہے عَلَىٰ قَرْيَةٍ، اس بستی پر، أَهْلَكْنَاهَا، جس کو ہم ہلاک کرتے ہیں، أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، کیا لازم ہے؟ کہ بے شک وہ لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ حرامن بمعنی لازمن، یا حرامن بمعنی واجبن، تو معنی کیا ہے ثناء اللہ؟
کہ لازم ہے، واجب ہے علی قریۃ، بستی، اس بستی پر جس کو ہم ہلاک کر دیں، کیا لازم واجب ہے؟ انہم لا یرجعون، کہ اب وہ دنیا میں واپس لوٹ کر نہیں آتے، یہ لازم ہے، یعنی جو ہلاک ہو گئے واپس، یا دوسرا اگر حرام ان کو اپنے معنی ہی میں رکھو، کیا؟ تو پھر لا یرجعون کے اندر لا کو زائد مانو، تو اب معنی یہ ہوگا وَحَرَامٌ، اور حرام ہے اس بستی پر جس کو ہم ہلاک کرتے ہیں، کیا حرام ہے؟ انہم یرجعون، کہ وہ لوٹیں گے، ان پہ لوٹنا حرام ہے، واپس نہیں لوٹیں گے۔ حَتَّى اِذَا فُتِحَتْ یاجوج و ماجوج، یہاں تک کہ جب کھول دیے جائیں گے یاجوج و ماجوج، سورہ کاف میں ذکر گزر گیا، یہاں تک کہ جب کھول دیے جائیں گے یاجوج و ماجوج، وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، اور وہ ہر اوپر ٹیلے سے ینسلون، دوڑتے ہوئے آئیں گے، ینسلون بہتے ہوئے آئیں گے، خوئی گی بپکتدا سے، ٹھیک ہے نا؟ فرمایا وہ اتنی تعداد میں ہوں گے کہ ان ٹیلوں سے، ان پہاڑیوں سے، اونچائی سے نیچے کی طرف کیا کر رہے ہوں گے؟ بہتے ہوئے آ رہے ہوں گے۔ آگے ہاں، عام لوگ معنی یہ بھی کرتے ہیں، بڑا اچھا معنی یہ بھی، کہ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، اور ہوں گے وہ مِّن كُلِّ حَدَبٍ، ہر اونچی جگہ سے، ینسلون پھسلتے آئیں گے، ٹھیک ہو گیا؟ آگے وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ، ہاں قریب آ گیا کیا چیز؟ وعدہ، کون سا وعدہ؟ الحق، جو حق ہے، حق وعدہ قریب آ گیا، قیامت والا، اور جب آئے گا وہ قیامت واقع ہوگی تو فرمایا فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ، تو یکا یک ہوں گی شاخصتن، پھٹی کی پھٹی رہنے والی، کھلی کی کھلی رہنے والی، ابصار الذین، آنکھیں ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، ایسی ہیبت ہوگی، اور کہیں گے یا ویلنا، اے افسوس ہمارے لیے، قد کننا فی غفلت من ھذا، تحقیق ہم تھے غفلت میں، بے خبری میں، من ھذا اس سے، بل کننا ظالمین، بلکہ بے خبری نہیں بلکہ ہم کیا تھے؟ ظالم تھے، ظلم کرنے والے تھے۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، تو ان سے کیا کہا جائے گا؟ تم اور جن کی تم عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا، حسب جہنم، ایندھن ہو جہنم کا، کس کا؟ تم اور تمہارے معبود کس کا ایندھن ہے؟ جہنم کا ایندھن ہے۔ انتم لہا واردون، تم ہو اس کے اندر داخل ہونے والے۔ لو کان ہؤلاء آلہۃ، اگر ہوتے یہ الہ حاجت روا تو ما وردوہا، نہ گرتے وہ کس میں؟ جہنم میں۔ آگے کل فیہا داخلون، سب اس میں داخل ہوں گے، لہم ان کے لیے، فیہا اس جہنم میں، زفیر چنگاڑ ہوگی، چلانا ہوگا، ٹھیک ہے؟ آگے وہم فیہا لا یسمعون، اور نہیں وہ سنیں گے اس جہنم میں، اتنا شور ہوگا کہ چلانا ہوگا، دھاڑنا ہوگا کہ باتیں بھی ایک دوسرے کی نہیں سنیں گے۔ ان الذین، جواب سوال ہوا، بڑے خوش ہوئے مشرکین یہود کہ قرآن نے کہا تم اور جن کو تم پوجتے ہو جہنم کا کیا ہے؟ ایندھن ہے۔ تو وہ کہنے لگے ہم تو عزیر علیہ السلام کو پوجتے ہیں، ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کو پوجتے ہیں، تو اگر وہ جہنم کا ایندھن ہے تو ہم تو ان کے ساتھ ٹھیک ہیں، اور آپ دیکھو آج تک ان کی تعریفیں کرتے ہو، ابھی تم نے ان کو کیا بنا دیا؟ جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ جب یہ سوال کیا تو جواب قرآن نے دیا ہے بہترین انداز میں، فرمایا ان الذین، بے شک وہ لوگ، سبقت لہم من الحسنی، جن کے لیے ہو چکا ہے ہماری طرف سے فیصلہ، الحسنی، جنت کا۔ ہاں بے شک وہ لوگ جن کے لیے سبقت، پہلے ہو چکا ہے، منا، ہماری طرف سے فیصلہ، الحسنی، کس کا؟ جنت کا، اولئک عنہا مبعدون، یہی لوگ دور رکھے جائیں گے جہنم سے۔
اعتراض کا جواب دیا کہ نہیں دیا؟ یہ لوگوں، ان کے لیے تو جنت کے فیصلے ہو چکے ہیں، ان کو جنت سے کیا، جہنم سے کیا رکھا جائے گا؟ دور رکھا جائے گا، اتنا دور رکھا جائے گا کہ لا یسمعون حسیسها، وہ جہنم کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے۔ ٹھیک ہے، آگے، بلکہ وَهُمْ فِي مَشْتَہَتْ أَنفُسُهُمْ، وہ ہوں گے ان مزوں میں، اشتہت انفسہم، جو چاہیں گے ان کے دل، وہ ہوں گے ان مزوں میں، اشتہت انفسہم، جو چاہیں گے ان کے دل، خالدون، ہمیشہ رہنے والے، لا يحزنهم الفزع الاکبر، غمگین نہیں کرے گی ان کو الفزع الاکبر، بڑی گھبراہٹ، کیا چیز؟ وہ بڑی گھبراہٹ انہیں غمگین نہیں کرے گی۔ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، ظالموں بدبختوں، تم ایسوں کے بارے میں کہتے ہو کہ وہ جہنم کا ایندھن ہے، نہیں نہیں، ان کے لیے جنت کے فیصلے ہیں، ان کے تو یہ مقامات ہیں۔ فرمایا وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور ملاقات کریں گے، استقبال کریں گے ان کا فرشتے۔ تَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ کا معنی کیا ہے؟ ہاں، یہ معنی کیسے ذرا دیکھو، تَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ اے تَسْتَقْبِلُهُمُ الْمَلَائِكَةُ عَلَىٰ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، تَسْتَقْبِلُهُمُ الْمَلَائِكَةُ عَلَىٰ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، یا تفسیر قرطبی والے بزرگ یوں فرماتے ہیں، وَقِيلَ تَسْتَقْبِلُهُمُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ عِنْدَ خُرُوجِهِمْ مِنَ الْقُبُورِ، تستقبلہم ملائکۃ الرحمت، استقبال کریں گے ان کا رحمت والے فرشتے، عند خروجہم من القبور، ان کے قبروں سے نکلنے کے وقت، جو یہ قبروں سے نکل لیں گے محشر کی طرف تو رحمت کے فرشتے ان کا کیا کریں گے؟ آئیے بخیر رالے، خوش آمدید، آگے جی آیا نو، ہاں پنجاب والے بھی تو ہوئے۔ فرمایا ھذا یومکم الذی، یہ تمہارا وہ دن ہے، کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جس دن ہم لپیٹیں گے، کیا؟ جس دن ہم لپیٹیں گے آسمان کو، کس طرح؟ کطی السجل للکتب، جس طرح لپیٹتا ہے منشی للکتب، اپنے کتابوں کو، ٹھیک ہے نا؟ صفحہ ہوتا تو میں آپ کو بتاتا، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح ہم ہاں سمیٹیں گے آسمان کو، لپیٹ دیں گے ہم آسمان کو، کطی السجل، مثل لپیٹنے کس کے؟ السجل، رجسٹرار کے، فائل رکھنے والے کے، للکتب کس کو؟ کتابوں کو، ایک معنی۔ دوسرا معنی کہ سجل کہتے ہی، یہ پہلا معنی سجل بمعنی ساجل کے، کاتب کے، جس طرح کاتب کتابوں کو سمیٹتا ہے، اٹھاتا ہے، ہم آسمان کو یوں لپیٹ لیں گے۔ دوسرا سجل کہتے ہی صحیفے کو ہیں، خود فائل کو کہتے ہیں، کیا؟ تو اب معنی ہوگا جس طرح سمیٹتا ہے، لپیٹتا ہے، السجل صحیفہ تومار، للکتب مکتوب مضامین کو، جس طرح وہ اپنے مضامین کو سمیٹ لیتا ہے، ہم اس طرح کس کو سمیٹ لیں گے؟ آسمان کو۔ آگے جی، کما بدأنا اول خلق نعیدہ، جس طرح ہم نے پہلی مرتبہ پیدا کیا خلق کو، مخلوق کو، نعیدہ ہم دوبارہ لٹائیں گے، وعدن علینا، ہم پر وعدہ ہے یہ سچا، انا کننا فاعلین، بے شک ہم کرنے والے ہیں، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، اور تحقیق ہم نے لکھ دیا فی الزبور، زبور کے اندر۔ اب یہ زبور کیا ہے؟ کوئی کہتے ہیں اس سے مراد داؤد علیہ السلام کی کتاب زبور ہے،
کوئی کہتے ہیں صحیفے ہیں، کوئی کہتے ہیں لوح محفوظ ہے، کوئی کہتے ہیں جن سے کتاب ہے۔ تو اب مانا ہوگا ہم نے لوح محفوظ داؤد علیہ السلام کی کتاب زبور باقی کتابوں میں سارے صحیفوں میں لکھ دیا، من بعد ذکر، کس کے بعد؟ ذکر کے بعد، یعنی توحید کے بیان ہم نے ان ساری کتابوں میں لکھ دیا۔ کیا لکھا؟ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ بے شک زمین وارث ہوں گے اس کے ہمارے نیک بندے۔ یہ لکھا کہ بے شک زمین وارث ہوں گے اس کے ہمارے نیک بندے۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے، ایک قول، یا دوسرا ارض سے مراد شام کی زمین مراد ہے، ٹھیک ہے؟ یا بعض فرماتے ہیں کہ ہر دور میں اگر شام کی زمین ہے تو اب مانا ہوگا کہ ہم نے آسمانی کتابوں میں لکھا کہ اس شام کو فتح کریں گے ہمارے نیک صالح بندے، اور یہ فتح کیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ کس نے فتح کیا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اور آپ فتوح الشام، ٹھیک ہے نا، فتوح الشام علامہ واقدی کی کتاب پڑھیں گے تاریخ کی، اس میں لکھا ہے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جانے لگے تو بیت المقدس وہاں ایک قلعہ تھا، وہ بالکل خالی نہیں کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا اس کو ایک ہی بندہ فتح کر سکتا ہے، اس کی یہ شکل ہے، یہ نام ہے۔ تو ابو عبیدہ بن جراح نے کہا سبحان اللہ، وہی تو ہمارے امیر ہیں۔ نے کہا نہیں ہم نہیں مانیں گے، چابیاں نہیں دیں گے، ہم جانتے ہیں کہ وہ کون ہے۔ تو انہوں نے خط لکھا، پہلے تو ان کی مشابہت کا کوئی بندہ آگے کیا، تو نے کہا جی یہ عمر جیسا ہے لیکن یہ عمر نہیں لگتا۔ تو ان کو پتہ لگ گیا کہ واقعی ان کی بات سچی ہے۔ تو وہ عیسائی کہنے لگے اگر وہ بندہ آ گیا جس کا تذکرہ ہماری کتابوں میں ہے کہ وہ اس کو فتح کرے گا تو ہم بغیر کسی لڑائی کی چابیاں شہر کی قلعے کی ان کے سپرد کر دیں گے۔ خط لکھا گیا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی طرف کہ آپ آئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے خادم کے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ چلتے ہیں، راستے میں یہ طے کیا کہ جب آپ کا سفر پورا ہوگا تو میں سواروں گا، پھر آپ جتنا عرصہ پیدل چلیں گے اتنا منزلیں طے کی، ٹھیک ہے؟ اتنا میں چلوں گا، آپ بیٹھیں گے، پھر آپ چلیں گے، میں سواروں گا۔ چلتے چلتے جب بیت المقدس قریب آنے لگا، وہ بستی شام کی، تو وہ سارے لوگ کیا ہو گئے؟ استقبال کے لیے آگے آئے ہوئے ہیں، وہ ان کے پادری بھی سارے آئے ہوئے ہیں۔ اور انہوں نے جو ہی دیکھا تو اس وقت نمبر آ گیا تھا اس خادم کا، تو امیر المومنین نے رسی پکڑی ہوئی ہے، خادم اوپر، اس نے بڑا کہا، حضرت نے کہا بھائی چپ کر، بیٹھو، بٹھا دیا۔ تو ادھر وہ چیخ کے سارے زور سے کہہ رہے ہیں کہ امیر المومنین آ گئے۔ انہوں نے اوپر دیکھا، نے کہا یہ تو نہیں امیر المومنین، ہماری کتابوں میں جو لکھا ہے یہ وہ نہیں ہے، کیونکہ اوپر خادم بیٹھا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگے اوپر والا نہیں، وہ جو نیچے پیدل آ رہا ہے اسے دیکھو۔ جب ان کو دیکھا کہ ہاں یہ ہے وہ عمر، کیا ہے؟ یہ ہے وہ عمر۔ تو انہوں نے حضرت عمر کے پہنچتے ہی چابیاں لا کے ان کے ہاتھوں میں رکھ دی اور بغیر کسی جنگ کے پورا ملک شہر حوالے کر دیا۔ ٹھیک ہے جی، تو تفسیروں میں یہ بھی لکھا ہے۔ آگے جی، تو آیت سے پتہ چلا کہ وہ فتح کرنے والے صالحون تھے۔ کیا تھے؟ اور ان کو صالحون قرآن نے بھی کہہ دیا، ان کو صالحون اللہ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا، ان کو صالحون اللہ نے زبور میں لکھ دیا، ان کو صالحون اللہ نے ساری کتابوں میں لکھ دیا۔ ٹھیک ہو گیا؟ آگے جی، اللہ اکبر کبیرہ۔ ان فی ھذا لبلاغا، بے شک اس میں البتہ لبلاغا پیغام ہے، لقوم عابدین، اس قوم کے لیے جو عبادت کرنے والے ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر رحمت کرتے ہوئے للعالمین، جہان والوں پر، یا نہیں بھیجا ہم نے مگر آپ کو رحمت بنا کر للعالمین، کس کے لیے؟
جہان والوں کے لیے، آپ خود بھی رحمت ہیں، آپ کو بھی رحمت بنا کر بھیجا، اور آپ کو بھیجنا یہ میں رحمت کرنا چاہتا تھا مومنوں پر، جہان والوں پر۔ اور نبی علیہ السلام بھی فرماتے ہیں انما انا رحمت مہدات، انما انا رحمت مہدات، بے شک میں رحمت ہوں مہدات، جو تمہیں ہدیہ میں دیا گیا ہوں، مجھے اللہ نے رحمت بنا کر تمہیں تحفہ میں دیا ہے۔ آگے قل انما یوحی الیہ، کہہ دیجئے کہ بے شک وحی کی جاتی ہے الیہ میری طرف، کیا وحی؟ انما الہکم الہ واحد، کہ بے شک تمہارا الہ ہے ایک ہی، فہل انتم مسلمون، کیا پس تم ہو اسلام قبول کرنے والے، تابعداری کرنے والے؟ فإن تولوا، پس اگر وہ پھر گئے تو فقل، پس کہہ دیجئے میرے پیغمبر، آذنتکم علی سوائن، میں نے خبردار کر دیا ہے تم کو، علی سوائن، یکساں طور پر، کیا؟ سب کو یکساں طور پہ میں نے خبردار کر دیا۔ وَإِنْ أَدْرِي، ان بمانے ماں کے ہے، کس کے؟ تو معنی ہے نہیں جانتا میں، قریب ام بعید ما توعدون، کہ قریب ہے وہ عذاب یا دور ہے وہ عذاب، توعدون جس کا تم سے کیا کیا جاتا ہے، میں نہیں جانتا وہ قریب ہے یا دور ہے، کیونکہ وہ رب کے اختیار میں ہے اور اس کا علم بھی رب کے پاس ہے۔ ہاں فرمایا انہو یعلم الجہر من القول، بے شک وہ جانتا ہے اونچی بات کو، کس کو؟ جہرا، اونچی کو، من القول، بات سے، جہر کو جانتا ہے بات سے، کیا مطلب ہے با محاورہ معنی؟ وہ اونچی بات کو بھی جانتا، وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، اور وہ بھی جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو، جہر نہیں کرتے ہو۔ وَإِنْ أَدْرِي، اور میں نہیں جانتا، لَعَلَّهُ، کہ شاید وہ قیامت یا وہ عذاب، فِتْنَةٌ لَكُمْ، اس کی تاخیر تمہارے لیے آزمائش ہو۔ کیا؟ ان ادری یعنی ما ادری، میں نہیں جانتا، لعلہ، کہ وہ اس عذاب کا مؤخر ہونا، اس عذاب کا مؤخر ہونا، فتنتن تمہارے لیے آزمائش ہے، ومتاع الی حین، یا نفع ہے ایک وقت مقرر تک۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ تمہیں دنیا میں کچھ نفع دینا چاہتے ہیں، موقع دینا چاہتے ہیں، یا عذاب کا مؤخر کرنا تمہارے لیے کوئی اور فتنے کا، آزمائش کا باعث بناتے ہیں۔ یہ مجھے نہیں پتا کہ اس تاخیر میں کیا حکمت ہو سکتی ہے، کتنی واضح آیت ہے۔ پہلے کہا کہ قریب ہے یا دور ہے، میں یہ بھی نہیں جانتا۔ دوسری بات کی کہ میں یہ بھی نہیں جانتا کہ اس کا مؤخر کرنا، اس میں تمہاری آزمائش مقصود ہے یا تمہارے لیے نفع ہے ایک وقت مقرر تک، میں نہیں جانتا۔ یہ قل، کہہ دیجئے، رب، قالا، فرمایا، رب حکم، اے میرے رب فیصلہ کر، بالحق، انصاف کے ساتھ، تو رب فیصلہ حق کے ساتھ کر دے، وَرَبُّنَا الرَّحْمَانِ، اور ہمارا رب مہربان ہے، المستعان، مدد کرنے والا ہے۔ مستعان کا لغوی معنی ہے جس سے مدد مانگی جاتی ہے، تو وہی رحمان ہے اور اسی سے مدد مانگی جاتی ہے۔ عَلَى مَا تَصِفُونَ، ان باتوں کے مقابلے میں جو تم کہتے ہو، ان ساری باتوں پر ہم کس کی مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے اس پر جو تم بیان کرتے ہو۔